داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہ عالیہ کے مضمون میری مطالعاتی زندگی کی چند باتیں پیش کرنے سے پہلے مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہ عالیہ کے تعارف میں مولانا ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چند سطریں پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب سے اللہ جل شانہ نے دعوت و تبلیغ کا وسیع کام لیا۔ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے سعادت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ کوئی 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کی دعوت و تبلیغ کی محنت سے اسلام قبول کیا۔ ان کی للہیت اور بلند منصبی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ استاذ المحدثین و سابق صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخر میں ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور ان سے بیعت ہوئے۔ سبحان اللہ، قدر شناسی اور اپنی اصلاح کی فکر کی کیا شان ہے جی۔ حضرت نے ہماری درخواست پر اپنی علمی زندگی کی کچھ سرگزشت لکھی جو پیش خدمت ہے۔ میری مطالعاتی زندگی کی چند باتیں، یہ تحریر ہے حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہ عالیہ کی۔ مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہ عالیہ لکھتے ہیں کہ ہمارا اصل وطن پھلت ضلع مظفر نگر اتر پردیش کی بستی ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا وطن معلوف ہے، اور حضرت شیخ الہند کے استاذ مولانا محمود احمد صاحب رحمہ اللہ کا وطن بھی ہے، اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک جہاد کی تربیت گاہ بھی ہے۔ بالاکوٹ کے شہداء کی ایک بڑی تعداد پھلت کے افراد پر مشتمل تھی۔ ہمارے دادا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب پہلے حضرت شاہ بہاؤالدین چندیروی رحمہ اللہ سے بچپن میں بیعت ہو گئے تھے، جو حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ پھر بعد میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کر لیا تھا۔ ہمارے اطراف میں تحریک ریشمی رومال کا ایک مرکز تھا، خاں جہان پور۔ وہاں کے مولانا محمد نبی صاحب، محمد رفیع صاحب، محمد ہادی حسن صاحب، تینوں بھائیوں جن سے والد صاحب کی بہت قربت اور بے تکلفی کی دوستی تھی، اور ان کا گھر تحریک ریشمی رومال کا مرکز تھا، جہاں حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام بہت زیادہ تشریف لاتے تھے۔ ہمارے یہاں اس سلسلہ میں مشورے ہوا کرتے تھے۔ اس نسبت سے یہ بستی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تک بزرگوں کی آماج گاہ رہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے علاوہ حضرت شاہ اسد اللہ اور قاری محمد طیب صاحب بھی خواجہ جہاں پور تشریف لایا کرتے تھے۔ والد صاحب سے ان بزرگوں سے بھی بے تکلفی کے تعلقات تھے۔ ہماری والدہ محترمہ بھی بچپن سے ہی ایک نیک خاتون تھیں، اللہ والی اور بڑی صدی متبع، نہایت خلیق۔ ظاہر ہے ہمارے خاندان میں دینی ماحول رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا علاء الدین صاحب، حضرت شاہ ابو پیر محمد مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بیعت و ارادت اور محبت کا تعلق تھا۔ ان کی حدیث کی سند ہندوستان میں سب سے عالی سند کہلاتی ہے۔ مولانا نور اللہ ٹونکی سے بیک واسطہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی تک، اور ان سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تک، اسی طرح شاہ ولی اللہ سے اوپر تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس سند کو لینے کے لیے دور دور سے لوگ پھلت آتے تھے۔ میرا نام انہوں نے ہی رکھا تھا۔ ہماری والدہ ان سے بیعت تھیں، اور وہ ہمارے گھر کے مربی بھی تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا تو 3 مرتبہ ان سے مشورہ کے لیے پھلت آئے تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور سارے علماء اور بزرگ ان کا خیال فرماتے تھے۔ کافی عمر ہوئی، آخر میں لاہور جا کر ان کا انتقال ہوا۔ ان کے صاحبزادگان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہاں لے گئے تھے، اور وہیں وصال ہوا۔ جب تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ علاقہ کی بستیوں میں کھانا لے کر اور کتابیں لے کر جاتے تھے، اور لوگوں کو نماز وغیرہ سکھاتے تھے، اور دینی کتابیں حیات المسلمین اور بیشتی زیور وغیرہ دے کر آتے تھے۔ ان کا درس بھی ہوتا تھا، وہ حیات المسلمین کا بھی درس دیتے تھے۔ میری یہ سعادت ہے کہ میں بھی ان کے حیات المسلمین کے پورے درس میں شریک ہوا، بلکہ ایک دفعہ ان کی یہ کرامت دیکھی۔ میں بچپن سے بہت ذہین تھا اور حافظہ بہت قوی تھا، جلدی سبق یاد کر لیا کرتا تھا۔ ہمارے ایک استاذ محترم منشی فضل صاحب تھے، جب وہ کہیں باہر جاتے تھے تو وہ دوسرے بچوں کا قرآن کریم کا سبق سننے کی میری ذمہ داری لگا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں سبق سنانے یا سننے کے بجائے
سب کو لیے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت مولانا علاء الدین صاحب حجرت سے تشریف لائے اور بہت محبت اور پیار سے ہلکا میرے گال پر چانٹا مارا اور کہا، ہم نے تمہارا نام کلیم اس لیے رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، کچھ لکھ بھی لیا کرو۔ بس پتہ نہیں کیسے ہوا، لکھنے کا اتنا جنون مجھ پر سوار ہوا کہ ہفتوں تک میں کاپیاں بھرتا رہا اور تختیاں لکھ لکھ کر دکھاتا رہا۔ مجھے شروع ہی سے دینی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، گھر میں کچھ نہ کچھ تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا۔ مولانا علاء الدین صاحب کے پاس ایک بہت وسیع کتب خانہ تھا، اس میں بہت سے اہم ترین مخطوطات تھے۔ وہ اس زمانہ میں معارف کی پوری جلدیں بنا کر رکھتے تھے۔ تعمیر حیات بھی ان کے یہاں پابندی سے آتا تھا، ہمیں یاد ہے کہ اس کی جلدیں بھی موجود تھیں۔ ان میں بڑے علمی مضامین ہوتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں وہ لائبریری دیکھنے لگا تو اس بات کا کچھ شوق ہو گیا کہ کتابیں اچھی سے اچھی پڑھنی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھٹی کلاس میں لائبریری سے حجت اللہ البالغہ نکال کر لایا تھا۔ مولانا عبدالحق حقانی صاحب کا ترجمہ تھا، وہ میں نے پڑھا۔ چھٹی کلاس میں سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، مگر میں نے اسے پورا پڑھا۔ اور بھی دینی کتابیں اور رسائل گھر میں آتے تھے، ان کے مطالعہ کا شوق رہا۔ بزرگوں کے حالات کے مطالعہ کا شوق خاص طور پر تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حالات پر جو کتابیں ملتی تھیں، علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند پر جو کتابیں دستیاب ہوتی تھیں، ان سے مجھے بچپن ہی سے بے حد دلچسپی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب میں 10ویں کلاس میں تھا، ہمارے قریب کے قصبہ کھتولی میں ایک کتب خانہ تھا، وہ ہمارے بہنوئی سید سعید اختر صاحب نے خرید لیا تھا۔ اس میں ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی اکثر کتابیں تھیں، بہت سی اور کتابیں بھی تھیں۔ وہ کتابیں میں نے پڑھنی شروع کیں۔ وہ نوعمری کا زمانہ تھا، اس کتب خانہ نے مجھے پڑھنے کا شوق لگا دیا۔ بعض دفعہ میں پورے دن میں ایک کتاب پڑھ لیتا تھا۔ کھیتوں میں چلا جاتا تھا، وہاں بھی، اور بیل گاڑی پر بیٹھے ہوتے تھے، کہیں جاتے تھے تو بھی میں کتابیں ساتھ میں لیے رہتا تھا۔ جنگل میں ہمارے یہاں کھیتی ہوتی ہے، وہاں کھیتوں میں جا کر بھی ہر وقت مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس میں ایک کتاب تھی سیرت سید احمد شہید، جس نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا۔ جس کتاب نے میری زندگی میں جذباتی طور پر سب سے زیادہ دین سے تعلق عطا فرمایا، وہ نقوش اقبال ہے۔ اس میں خاص طور سے وہ مضمون جو اقبال در دولت پر کے عنوان سے شائع ہوا ہے، اس مضمون میں انہوں نے جو شکایت کی ہے، اس سے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری رہی، اور الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کے قدموں میں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو ان کے مشورہ سے سب سے زیادہ بار جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، وہ سیرت سید احمد شہید اور سوانح مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ ہیں۔ اور میرا تجربہ ہے اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کتابیں کوئی بحث سے بحث آدمی بھی 1-2 بار پڑھے گا تو زندگی میں عملی طور پر، فکری طور پر اور اخلاقی طور پر اس میں ضرور کچھ نہ کچھ بہتری اور تبدیلی آئے گی۔ جتنی مرتبہ میں نے پڑھا سیرت سید احمد شہید کو اور سوانح شاہ عبدالقادر رائے پوری کو، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ میرے حضرت والا نے اپنی محسن کتابوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم از قاضی محمد سلیمان منصور پوری کو سر فہرست رکھا ہے۔ اس لیے میں نے بھی، اللہ کا شکر ہے، سیرت کی بہت ساری کتابیں پڑھیں اور مسلسل پڑھیں۔ مجھے نوعمری میں حفیظ میٹھی کا ایک نعتیہ شعر یاد ہو گیا تھا، اپنی زندگی کے خطوط اسی سے طے کر لیے تھے۔ نہیں جن میں تمہارا عکس شامل، وہ نقشے ہیں مٹا دینے کے قابل۔ مجھے بزرگوں، اکابرین اور اہل اللہ کے واقعات بہت یاد تھے۔ اللہ کا شکر ہے میری یادداشت بہت اچھی تھی، ارواح ثلاثہ بالکل حفظ تھی۔ بعد میں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاضری ہوئی، پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہو گیا۔ پھلت کا جو تاریخی مدرسہ ہے، جو 862 ہجری میں شروع ہوا تھا اور جس کو حضرت شیخ الحدیث صاحب مدارس کی جڑ فرماتے تھے، انہوں نے اس کی خدمت میرے ذمہ لگا دی تھی۔ اس مدرسہ کے لیے حضرت شیخ نے خود ہی مولانا احتشام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا احترام الحسن صاحب کاندہلوی کو پھلت بھیجا تھا۔ 1971 عیسوی میں ہندوستان پاکستان کی جنگ کے دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ پاکستان میں پھنس گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے وہ پھلت سے چلے گئے تھے۔
حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑی امیدیں تھیں، احترام الحسن تم نے اچھا نہیں کیا اسے چھوڑ کر۔ مجھے جب ذرا شعور ہوا تو حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا یہ مدارس کی جڑ ہے، اس کو سینچو، شاخوں کا تو کمال ہے کہ اب تک ہری ہیں۔ حضرت شیخ کے انتقال کے بعد میں نے اس مدرسہ میں کوشش شروع کی۔ بعد میں مجھے خط و کتابت کا بہت شوق ہوا تو بزرگوں اور اکابرین سے مکاتبت شروع کی۔ اس زمانہ میں 20ویں صدی خاتون مشرق رسالے آتے تھے، اس میں افسانے وغیرہ ہوتے تھے۔ اردو کا ذوق پیدا کرنے کے لیے میں نے ان رسالوں کو بھی پڑھا۔ ماہر القادری علیہ الرحمہ کی در یتیم پڑھی، پھر علامہ شمس نوید عثمانی کی بڑی جذباتی انداز میں لکھی ہوئی کتاب جو سیرت اور صحابہ کے واقعات پر مشتمل ہے، کیا ہم مسلمان ہیں، وہ پڑھی۔ پھر میں نے افسانے لکھنے شروع کیے جو 20ویں صدی خاتون مشرق وغیرہ کافی رسالوں میں چھپے۔ ایک آدھ بار اس میں ڈرامے بھی لکھے اور آل انڈیا ریڈیو سے کئی بار میرے ڈرامے شائع ہوئے۔ بعد میں پھر میرا رخ تبدیل ہو گیا اور سیرت اور تاریخ کے واقعات کو میں نے لکھنا شروع کیا۔ نور اور بطول 2 بڑے رسالے نکلتے تھے رامپور سے، ان میں تاریخی واقعات کو افسانوی انداز میں لکھنے کا سلسلہ رہا۔ اس زمانہ میں کئی دفعہ لوگوں نے انٹرویو بھی دیے اور اس میں وہ بھی شائع ہوئے۔ الحمدللہ مطالعہ کا یہ سلسلہ رہا۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں نے PMT کیا، پری میڈیکل ٹیسٹ۔ ہمارے MBBS کے میڈیکل کے داخلہ کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ دیا اور اس میں کوالیفائی کر لیا۔ آل اوور انڈیا 12 لاکھ سٹوڈنٹ میں سے میرا 57 رینک آیا۔ اسی دوران میرے حضرت والا حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے تعلق قائم کرا دیا اور میں حضرت کے قدموں میں چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ MBBS میں داخلہ نہیں لیا، حالانکہ وہ بہت بڑی بات مانی جاتی تھی۔ پھر ندوہ جا کر وہاں کی روٹیاں کھائیں، اللہ نے اپنے فضل سے ملا جی بنا دیا۔ حضرت والا کی جوتیوں کے صدقہ میں اور حضرت والا کی والدہ کی دعاؤں کے صدقہ میں اللہ نے کچھ دعوت کی ٹوٹی پھوٹی خدمت لی اور اس کام میں لگا دیا۔ دعوت میں لگنے کا جو سبب ہے وہ بہت سی جگہ میں نے ذکر بھی کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے نقل بھی کیا ہے کہ اس عمل میں لگنے کا کیا ذریعہ ہوا تھا۔ کتابوں کے مطالعہ میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف میرے حضرت والا نے بہت تاکید سے بار بار متوجہ فرمایا، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابیں بار بار پڑھنے کا موقع ملا، اور ظاہر ہے یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ اس کے مثبت اثرات بہت زیادہ پڑے۔ اس کے علاوہ خصوصاً اپنے حضرت والا کی کتابیں تو بار بار پڑھتا رہا۔ ظاہر ہے کہ میں ان کا ادنا غلام ہوں تو اس کا حق بھی یہ تھا، اور حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کا جو ذوق مصنفین اور کتابوں کے سلسلے میں رہا، میں نے وہی ذوق تقریباً اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ عربی کتابیں تو میں نہیں پڑھ سکا، لیکن اردو کے سلسلہ میں وہی ذوق بنانے کی کوشش کی اور انہی موضوعات پر میرے مطالعہ کا انداز اور ذوق چلتا رہا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت تعلق تھا، اس لیے ان کی کتابیں بھی پڑھتا رہا۔ تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، اس لیے فضائل کی کتابیں بھی بار بار پڑھنے کا اتفاق ہوا اور یہ کتابیں تقریباً ازبر سی رہیں۔ مطالعہ کے ادوار کے سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں گاؤں کا دیہاتی ہوں، نہ کوئی ارتقاء ہو سکا نہ کوئی اس کے ادوار ہو سکے، اس لیے مطالعاتی زندگی بے ترتیب سی رہی۔ البتہ حضرت مولانا کی صحبت میسر رہی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذہنی عیاشی سے بچا لیا اور زیادہ گھسے پٹے موضوعات پڑھنے کی طرف طبیعت زیادہ راغب نہیں ہوئی، اور دینی کتب اور دین پسند لوگ اور ادیب بچپن سے ہی پسند آتے رہے۔ شعری ذوق کا حال یہ ہے کہ بچپن میں نے کچھ تک بندی بھی کی تھی اور بعض غزلیں اور نظمیں رسالوں میں بھی چھپتی رہیں، لیکن بعد میں یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ پسندیدہ لکھنے والے، تاریخی واقعات لکھنے والے دونوں مصنفین مولانا شمس نوید عثمانی اور خاص طور سے در یتیم والے ماہر القادری ہیں۔ ان کا اسلوب بہت اچھا اور دلچسپ لگا۔ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے رخ کو بدلنے کا اچھا انداز ہے، اس سے فائدہ ہوا۔ ایسے جیسے موقع ملتا تھا مطالعہ کرتا تھا۔ سفر حضر میں ہر جگہ کتاب میرے سرہانے بھی ہوتی تھی، دن میں بھی رات میں بھی۔ مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ اب جب سے گردن میں تکلیف ہو گئی ہے اور بے تکی مصروفیات ہو جانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں یا سفر میں مطالعہ کرنا تو مشکل ہوتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ حسرت رہتی ہے، کاش کوئی موقع ہوتا۔ اس کے باوجود نئی نئی کتابیں بیگ میں رکھتا رہتا ہوں،
کہ یہ پڑھوں گا مگر اب زیادہ موقع نہیں ملتا۔ کتابوں کے انتخاب کے سلسلہ میں میرا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو مربی بنا کر اسی کے مشورہ سے منتخب کتابیں پڑھی جائیں تو یہ سفر ایک بہت مفید ترین سفر ہو سکتا ہے۔ کتابوں سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور دوسرے کی گاڑی میں سوار ہو کر سفر طے کرے، اس میں بڑی عافیت ہے، اور کسی کی ارادت میں شامل ہو جائے تو پھر ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں ہے۔ ہریانہ پنجاب میں میرے حضرت والا نے مجھے ٹوٹی پھوٹی دعوتی کوششوں کے لیے بھیجا۔ وہاں جا کر ہم بہت مایوس ہو گئے۔ وہاں کے حالات دیکھے، کتنی مسجدیں ویران تھیں اور کیسا خراب حال تھا۔ کچھ صلاحیت تھی نہیں اور اس کا موقع نہیں تھا کہ میں وہاں کچھ کام کر سکوں، اس لیے سوچا حضرت کی خدمت میں عریضہ لکھوں گا کہ یہاں کام کے لیے کوئی باصلاحیت آدمی ہو تو اس کا جوتا اور بیگ میں بھی اٹھائے پھروں گا۔ وہاں ایک مسجد میں پہنچا، ملفوظات حضرت رائے پوری ایک عالم دین نے ہدیہ بھجوائی تھی وہ ہمارے پاس موجود تھی۔ کھولا تو اس کا پہلا ملفوظ تھا کہ ارادت کا مزاج فٹ بال بن جانے میں ہے، تو اسی دوران خیال ہوا کہ مرید بن کر اور فٹ بال بن کر دیکھتے ہیں، تو میں نے وہ خط لکھنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور سوچا کہ جہاں پر کام کرنا ہے۔ مسجد کے باہر پہنچا تو ہمارے ہندوستان میں ہندوستان ٹائمز ایک انگریزی اخبار ہے، اس میں ایک خبر دیکھی۔ اس وقت ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا، تو ایک کھلاڑی جس نے جیت والا آخری گول کیا تھا اس بال کی قیمت تھی $50۔ اس کی نیلامی ہوئی تو اس کو $50,000 دے کر خریدا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ ایک فٹ بالر کے قدموں میں لگ کر ایک فٹ بال کی قیمت اتنی لگ سکتی ہے تو ایک اللہ والے کا فٹ بال بن جانے سے قیمت کتنی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد دل میں دھن ہو گئی کہ حضرت والا کا فٹ بال بن کر رہیں گے۔ فٹ بال تو نہیں بن سکے لیکن بننے کی کوشش ضرور کی، اور الحمدللہ یہ سارا دعوت کے کام کا جو کچھ بھی شور شرابہ ہوا ہے، کام کے نہیں بن سکے لیکن نام ہو گیا ہے، یہ سب کچھ اس فٹ بال بن جانے کی نیت کی وجہ سے ہے۔ پھر ہر چیز اور مطالعہ بھی حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے مشورہ سے کرنے لگا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت مولانا نے مجھے اثناء سلوک میں 3 مرتبہ بہشتی زیور پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اکثر ایسا ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت والا نے تکیے سے خط لکھا کہ ایک بار بہشتی زیور پھر سے پڑھو، اور میرے دل میں بھی خیال آیا کہ بہشتی زیور پڑھنا چاہیے۔ جب میں نے آدھا بہشتی زیور پڑھ لیا تو حضرت مولانا کا خط ملا جس میں حکم تھا۔ یہ شاید حضرت کی توجہ اور عنایت کا اثر تھا کہ میں پہلے ہی ان کے حکم پر لگ گیا تھا۔ پھر میں نے حضرت کے حکم سے مطالعہ کیا جیسے وہ فرماتے رہے۔ مکتوبات حضرت مجدد الفسانی، مکتوبات صدی دو صدی الشیخ شرف الدین یحییٰ منیری، مکتوبات خواجہ محمد معصوم سرہندی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی چیزیں بھی پڑھیں۔ بس پڑھا کیا، صرف انگلیاں پھیریں، آنکھیں گھمائیں اور کالی لکیروں کو دیکھا۔ پڑھنا تو وہ ہے جو شعوری طور پر ہو، مجھے تو اتنا شعور ہی نہیں ہوا۔ مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم اپنے مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں کہ حکم کی تعمیل میں کچھ باتیں عرض کر دی ہیں، باقی میں نے پہلے عرض کیا میرا کیا مطالعہ اور کیا ذوق مطالعہ، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں۔ ایک گھسیارا آدمی گھاس کھودنے کا تجربہ تو بتا سکتا ہے، علم کے میدان میں اہل علم کو کیا بتائے گا۔ بہرحال اس مبارک اور موقر رسالہ میں نام آ جائے اور اللہ کے کسی نیک بندہ کی آنکھوں سے گزر جائے، اور ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کچھ دعائیں نکل جائیں تو میرا کام بن جائے یا آپ کے حکم کی تعمیل کی برکتیں حاصل ہو جائیں، اس لیے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔